وارث ممبر شہر آل عمران شہر اہل بیت جناب سید نیر بادشاہ صاحب آپ شیخ صدات ذکر محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں. اچھا اگلی اور انہوں نے بعد ذاکر البیت قاری القصید استاد المعظم جناب قاضی شرافت علی ناصر صاحب آف حسین آباد اور انہوں نے بعد حرف دعا جناب ذاکر البیت قاضی وسیم صفدر آف خانوال ذکر محمد و آل محمد بیان کرے سندھ. ساڑھے واسطے آشا برات گئی بابرکت بارہ چاندی نیت شاہ جی ساڑھے واسطے آشا برات گئی بابرکت بارہ چاندی کرو خوشیاں نال فضیلت دی آ گئی ہے رات جشن دی کرو خوشیاں پاک فضیلت دی آ گئی ہے رات جشن دی منگی دعا ہے رات ستارہ نو لجپال تیرے درشن دی ایک واری کشور حج ہوندی مدنی دے پاک وطن دے. عزت باب جناب وارث ممبر شہر آل عمران سید نیر بادشاہ صاحب آپ شیخ صدات ذکر محمد و آل محمد بیان کر سے درود پڑھو آل محمد ذاتی ملکی. درود پر محمد و آل محمد بلندر سلام. جتنے احباب پیچھے تشریف فرماؤ آگے آ جائیں. جتنے پیچھے بیٹھے ہو آگے آ جائیں، جگہ خالی ہے، جشن کا ماحول بن جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. سماعتیں منتشر ہیں، ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ سماعتیں متفق ہو جائیں. تمام تعریفیں خالق عظیم کی پاک ذات کے لیے جس عظیم ذات کو محمد و آل محمد سجدہ کرتے ہیں. تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. درود و سلام وقف ہے محمد و آل محمد کے لیے جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. آج سر کے سمندر میں ایک بے سرا کود پڑا ہوں. مجھ سے پہلے ملک پاکستان کی نامور شخصیات قبلہ چودھری جھنڈوی صاحب، بھائی سہیب صاحب اور کافی ذاکرین پڑھ چکے ہیں. میرے پاس سر تو نہیں، لیکن ایک بات میں دعوے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے الفاظ ہوں گے وہ ضرور سریلے ہوں گے. اگر آپ کی توجہ ہوئی، آپ کا تعاون ہوا، آپ کا سہارا ہوا تو ساحل تک پہنچ جائیں گے. جلدی بھی کافی ہے، لیٹ کافی ہو چکی ہے. جتنے چاند احباب آپ بیٹھے ہو، کھڑے ہو، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری طرف سے تمام سامعین کو، بانیان کو، ذاکرین نظام کو، حتیٰ کہ تحت السراز کے آخری ذرے سے لے کے عرش اولیٰ تک جنتیوں سمیت آپ تمام کو جشن آمد محمد مصطفیٰ محبوب کبریا سید الانبیاء بہت بہت مبارک ہو. آج آپ عالم اسلام کی سب سے بڑی عید منا رہے ہیں، اور عید بڑی سنی نہیں جاتی، منائی جاتی ہے. میں دیکھ چکا ہوں کہ شہری کے ساتھ آپ کا کتنا لگاؤ ہے. میں نے 2 باتیں کرنی ہیں اور 2 یا 4 اشعار میں نے پڑھنے ہیں. کافی دیر ہو چکی ہے، تقریباً 2 2.5 3 گھنٹے سے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. سفر بھی کرنا ہے.
قاضی صاحب آج کی نوکری کی ابتدا ایک ربائی سے کرنا چاہتا ہوں. پوری توجہ درکار ہے سامعین، جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو. ذکر سننا ہے، ذاکر نہیں سننا. فطرتی بات ہے کہ نئے چہرے کو داد اور دعا دونوں ہی کام ملتی ہیں، فطرتی بات ہے. ذکر سننا ہے، ذاکر نہیں سننا. پہلی ربائی اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے. توجہ ہے نا صاحب صاحبان؟ تھوڑا سا بولے نا میرے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں کما حقہ تعریف بیاں ہو نہیں سکتی. لفظوں کے خریدار جتنے تشریف فرما ہیں. کما حقہ تعریف بیاں ہو نہیں سکتی. انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں کہ محمد و آل محمد کی تعریف کما حقہ بیان کر سکے. جن کے قصیدے اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں ان کی تعریف انسان کے بس کی بات ہی نہیں. نہایت ہی مختصر ترین حاضری میں عرض کر رہا ہوں کما حقہ تعریف بیاں ہو نہیں سکتی. کما حقہ تعریف بیاں ہو نہیں سکتی. قاضی صاحب توجہ میری طرف. کما حقہ تعریف بیاں ہو نہیں سکتی. وحدت کے سائے بان کے سائے جو گھنے ہیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کما حقہ تعریف بیاں ہو نہیں سکتی. قمر شاہ جی، کما حقہ تعریف بیاں ہو نہیں سکتی. وحدت کے سائے بان کے سائے جو گھنے ہیں. وحدت کے سائے بان کے سائے جو گھنے ہیں. نیر نہیں ممکن وہ بشر ہو نہیں سکتا. مرسل سبھی جس کے پسینے سے بنے ہیں. آپ سلامت رہیں جی. آپ جی ہیں، بہت مہربانی، بہت شکریہ. ایک پہلے بھائی سویب مہدی بھی بات کر رہے تھے، جھنڈوی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ شیعہ پر ایک الزام ہے، ایک تہمت ہے کہ شیعہ نبی کی تعریف کم کرتے ہیں، جناب علی بادشاہ کی تعریف زیادہ کرتے ہیں. تو یہ صریحاً الزام ہے ہم شیعوں پہ، صریحاً الزام ہے. اور جو یہ بات کرتے ہیں میں ان کا قصور نہیں مانتا. بھائی جان توجہ میری طرف ہونی چاہیے آپ کی. میں ان کا قصور نہیں مانتا اس لیے کہ وہ محمد پاک کی تعریف سنتے ہیں اپنوں سے. بات میں نے کر دی بھائی. جو بھی یہ بات کہتے ہیں وہ محمد پاک کی تعریف وہ اپنوں سے سنتے ہیں. علی بادشاہ کی تعریف وہ ہم سے سنتے ہیں. وہاں وہ اپنوں سے سنتے ہیں کہ جی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور رسول اللہ کو پڑھاتے تھے. یہاں آ کر وہ سنتے ہیں کہ جی جبرائیل تو جناب علی علیہ السلام کا شاگرد ہے. تو پھر انہوں نے کہنا ہے کہ شیعوں نے علی کو نبی سے بڑھا دیا کہ جو نبی کا استاد ہے وہ علی کا شاگرد کیسے ہو گیا. ہم نبی کی تعریف کرنے کے لیے کھجور کا سہارا نہیں لیتے. ہم نبی کی تعریف کرنے کے لیے بکریوں کا سہارا نہیں لیتے. ہم نبی کی تعریف کرنے کے لیے اونٹنی کا سہارا نہیں لیتے. ہم شیعہ نبی کی تعریف کرنے کے لیے دائی حلیمہ کا سہارا نہیں لیتے. سنی شیعہ کے اس مجمع میں 4 مصرے آپ کو تحفہ عطا کرنے لگا ہوں. آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر جتنے بیدار ذہن میرے سامنے تشریف فرما ہے میری تائید کیجئے گا. اگر میرے الفاظ آپ کے عقیدے کی عکاسی کریں تو ضرور بولیے گا، ورنہ چپ کر جائیے گا. بزرگوں سے دعا کی اپیل ہے. میں کہہ رہا ہوں 1 2 3 نہیں 14 ہے محمد میرے. آپ چپ کر گئے ہیں، جس کو شک ہے وہ بے شک چپ کر جائے. 1 2 3 نہیں 14 ہے محمد میرے. میں کوئی تخیل نہیں پڑھ رہا، میں حدیث نبوی تلاوت کر رہا ہوں. حضور پاک منبر پہ تشریف فرما، صحابہ کا ہجوم، جناب امیر علیہ السلام پہلو میں موجود، زانوؤں پہ حسنین شریفین بیٹھے ہیں. جناب نبی پاک فرما رہے ہیں کہ سن لو میرے صحابہ، میرے یاروں، میرے مددگاروں، میرے رشتہ داروں، میرے جان نثاروں، سن لو میں محمد کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. میں کہہ رہا ہوں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہمارا پہلا محمد ہے، ہمارا درمیان والا محمد ہے، ہمارا آخری محمد ہے. ہم سب کے سب محمد ہیں. میں تو حدیث نبوی تلاوت کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں 1 2 3 نہیں 14 ہے محمد میرے. 1 2 3 نہیں 14 ہے محمد میرے. کچھ لوگوں کو یہ حدیث اچھی نہیں لگتی، ان کے منہ پہ تماچا مار کے کہنے لگا ہوں کہ نبی کو ماننے سے زیادہ ضروری ہے نبی کی ماننا. نبی کو ماننے سے
بھائی زیادہ ضروری ہے نبی کی ماننا. میں کہہ رہا ہوں 1 2 3 نہیں 14 ہے محمد میرے, 1 2 3 نہیں 14 ہے محمد میرے, فرمان مصطفیٰ کا برا مانتے نہیں. 1 2 3 نہیں 14 ہے محمد میرے, فرمان مصطفیٰ کا برا مانتے نہیں. اولاد مصطفیٰ کو جو جانے نہ جہاں میں, اولاد مصطفیٰ کو جو جانے نہ جہاں میں, سن لو کہ مصطفیٰ بھی اسے جانتے نہیں. سلامت رہیں میاں صاحب, آگے آ جائیں. بہت شکریہ بھائی, بہت مہربانی. بھائیوں کی کتب میں لکھا ہے کہ جب رسول پاک دنیا میں نہیں آئے تھے, یہ تو میں اپنے سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کچھ اور لکھا ہے. جب حضور پاک دنیا میں نہیں آئے تھے, توجہ ہے نا آپ کی, جب حضور پاک دنیا میں نہیں آئے تھے تو جناب دائی حلیمہ کے گھر میں ایک اونٹنی تھی جو بیٹھتی تھی تو اٹھ نہیں سکتی تھی, اٹھتی تھی تو بیٹھ نہیں سکتی تھی. ایک کھجور کا درخت تھا گھر میں جو سوکھا ہوا تھا, جس پہ پھل نہیں لگتے تھے. بھائی جان, بکریاں تھی جناب حلیمہ کے گھر میں جن کے تھنوں سے دودھ نہیں آتا تھا. یہ بھائی دیکھ رہے ہیں سنی شیعہ کے مجمع میں, میری بات کی تائید کیجئے گا, میں نے ایک فکرہ پڑھنا ہے, اللہ کرے میں سمجھا دوں, پوری توجہ کیجئے گا. یہ بات ذہن میں رہے کہ اونٹنی بیمار تھی. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. اونٹنی بیمار تھی, درخت سوکھا ہوا تھا قاضی صاحب, درخت سوکھا ہوا تھا, بکریوں کے تھنوں سے دودھ نہیں آتا تھا. بھائی لکھ رہے ہیں جب حضور کی آمد ہوئی تو اونٹنی تندرست ہو گئی, تو اونٹنی تندرست ہو گئی, یعنی جانور کو پتہ چل گیا کہ آنے والا بچہ کوئی عام نہیں, حجت خدا ہے. جانور نے پہچان لیا, درخت سوکھا تھا ہرا ہو گیا, پھل لگ گیا, اناج لگ گیا, بکریوں کے تھنوں سے دودھ آنا شروع ہو گیا. یہ سب کچھ حضور کی آمد پہ ہوا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے حضور کو پالا, میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے آنے پہ اونٹنی تندرست ہوئی, حضور کے آنے پہ کھجور پہ پھل لگ گیا, حضور کے آنے سے بکریوں کے تھنوں سے دودھ آنے لگ گیا. اب تو مجھے بتا, حلیمہ نے حضور کو پالا یا حضور نے حلیمہ کو پالا؟ بھائی جان بہت شکریہ, بہت مہربانی, بہت ذرا نوازی. 2 یا 3 شعر, مجھے بہت دیر ہو گئی ہے, میں نے سفر بھی کافی کرنا ہے. آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر صلوات ایک جشن والی تلاوت فرمائیں. صلوات وہ واحد دنیا میں عبادت ہے جس میں لا شریک بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے. صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. نیر مصرع پڑھ رہا ہوں بھائی. نیر زمین عرش کیا جنت سمیت سب. بھائی صاحب سیر چاہنا ہے. نیر زمین عرش کیا جنت سمیت سب, نیر زمین عرش کیا جنت سمیت سب, دونوں جہان ہیں تیرے حسنین کے صدقے, دونوں جہان ہیں تیرے حسنین کے صدقے. کہکشاں ہے رہ گزر تو ستارے ہیں نقش پا, کائنات ہے روشن تیری نالین کے صدقے. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. میں اپنی حاضری کا آخری شعر تلاوت کر رہا ہوں چونکہ آپ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں اور میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں. میں نے سفر بھی کرنا ہے. بھائیوں کا, بھائی قمر شاہ صاحب کا, محترم غلام شبیر کشور صاحب کا بہت محبتوں سے حکم تھا, حاضر ہو گیا ہوں. آخری شعر, کسی کی میں نے کبھی منت نہیں کی, عزادار کا نوکر ہوں, سید ہوں, آپ کا مہمان ہوں. اس شعر کے لیے میں آپ تمام جتنے جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے, جو موجود ہو, جتنے بیٹھے ہو, جتنے کھڑے ہو, سب سے التماس کر رہا ہوں, درخواست پیش کر رہا ہوں, منت کر رہا ہوں
اگر شعر آپ کے ایک مخمس ہے جس کے 5 مصرے ہیں، اگر وہ مصرے آپ کے عقیدے کے عکاس ہوں، آپ کا عقیدہ ان مصروں پہ متفق ہو، آپ کے عقیدے پہ پورے ہوں، آپ کے عقیدے کے مطابق ہوں، تو میرے لیے آپ نے یہ داد نہیں دینی، آپ نے جناب سیدہ کی حمایت میں ضرور ہاتھ بھی اٹھانا ہے اور بولنا بھی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے بطول سچی تھیں، بطول سچی ہیں اور بطول سچی رہیں گی۔ میں نے جتنی بات کہنی تھی کہہ دی، میں بلا تاخیر بلا تشریح شعر تلاوت کر رہا ہوں۔ جس کی جتنی معرفت ہے جناب سیدہ کے بارے میں وہ اتنا ہی بولے گا، پوری توجہ درکار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 14 تھے خالق کی پہچان سے پہلے۔ 5 مصرے میں نے پڑھنے ہیں، فرد اولا میں نے پڑھ دیا ہے، 4 مصرے باقی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 14 تھے خالق کی پہچان سے پہلے۔ شاہ جی میرے حل دیکھنا ہے، 14 تھے خالق کی پہچان سے پہلے، 14 تھے خالق کی پہچان سے پہلے، 14 تھے خالق کی پہچان سے پہلے، کلمے سے اور نماز سے آزان سے پہلے، 14 تھے خالق کی پہچان سے پہلے، کلمے سے اور نماز سے آزان سے پہلے، قرآن کو پڑھتے رہے قرآن سے پہلے، قرآن کو پڑھتے رہے قرآن سے پہلے۔ 2 مصرے رہ گئے، پہلے دو آخری بندے تھے، پوری توجہ چاہتا، قرآن کو پڑھتے رہے قرآن سے پہلے، قرآن کو پڑھتے رہے قرآن سے پہلے، نیر بطول پاک کا حق چھینا جنہوں نے، جائیں گے جہنم میں وہ شیطان سے پہلے۔